الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون ویل یومئذ للمکذبین وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ کھاؤ اور فائدہ اٹھاؤ تھوڑا بہت، بے شک تم مجرم لوگ ہو۔ بڑی خرابی ہے اس روز تکذیب کرنے والوں کے لیے، اور جب کہا جاتا ہے انہیں رکوع کرو تو رکوع نہیں کرتے۔ بربادی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، تو اس قرآن کے بعد کس بات کو وہ مانیں گے؟ سامعین، آج ہماری سورہ المرسلات کی آیہ مبارکہ نمبر 50 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا، اور بے فضل ہی تعالی الحمدللہ ہماری سورہ مرسلات کا ترجمہ اور تفسیر آج انشاءاللہ مکمل ہوا، اور کل انشاءاللہ آخری پارہ 30واں پارہ اس کی سورہ عما یتساءلون کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ سامعین، گفتگو ہماری آخری الفاظ جہاں اختتام پذیر ہوئے ویل یومئذ للمکذبین کے بعد فرمایا کلو، ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور ہوئے اور دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر پھنس گئے کہ اب مالک لم یزل اور خالق ہرد و سرا اس سے دور جب ہوئے تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ تمہیں میں نے اپنی نعمتیں تو عطا کر دی ہیں، تمہیں یہاں میں نے رزق تمہارا بند نہیں کیا۔ شاید تم یہ سوچو اور تمہارے ذہنوں میں یہ بات آئے کہ ہم نے نافرمانی بھی کی اور پھر بھی ہمارے پاس جو ہے وہ اتنا رزق ہے۔ فرمایا یہ کوئی تمہارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس کی صفت ہے واللہ خیر الرازقین، سب سے بڑھ کر رزق دینے والا ہے، سب سے بڑھ کر کھلانے والا ہے۔ فرمایا میں نے اپنی ذات پاک کے جو اس وعدے کو میں نے مخلوق سے کیا ہے وہ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ میری دنیا میں تم کھاؤ پیو، یہاں سے فائدہ بھی کچھ اٹھا لو، لیکن یاد رکھنا انکم مجرمون، تم اللہ کے دربار میں مجرم ہو۔ اس سے یہ لکھا ہے مفسرین نے کہ کوئی شخص جو ہے اگر اس کے پاس کھانے پینے کو بڑی ریل پیل ہے اور بڑے وہ ناز و نام سے دنیا میں رہ رہا ہے اور وہ برائیاں بھی کر رہا ہے، ظلم بھی کر رہا ہے، زیادتی بھی کر رہا ہے، غلط کاریاں بھی کر رہا ہے، تو اس کو دیکھ کر تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ اللہ کا اس پہ بڑا فضل ہے۔ اللہ کا فضل نہیں ہے، اللہ اس سے ناراض ہے اور اللہ اسے اور زیادہ گمراہی اور برائی اور فتنے میں ڈالتا جا رہا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، ہمارے ہاں چونکہ معیارات ہمارے الگ ہیں اور ہمارے ہاں سٹینڈرز جو ہیں وہ ایک دنیا کے طور پہ سیٹ کر دیے گئے ہیں، تو جس کے پاس زیادہ دولت دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اللہ کا فضل اس پر ہوتا ہے جس کے شب و روز اللہ کی یاد میں گزرے۔ یہ یاد رکھیے گا، اگر اللہ کا فضل نعوذ باللہ یہ دولت ہے تو قارون سے زیادہ امیر دنیا میں کوئی نہیں ہے، جس کے خزانے کی چابیاں کتنے ہزار اونٹ اٹھایا کرتے تھے۔ فرعون سے بڑا بادشاہ کون تھا؟ اور بے شمار، سکندر اعظم پوری دنیا کا اکیلا بادشاہ تھا۔ نہیں، اللہ کا فضل جو ہے وہ اس پر ہوتا ہے جس پر اللہ اپنی یوں عنایت کر دے کہ اس کا ہر ہر لمحہ مالک کی یاد میں گزرے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل یہ ہوتا ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے بعد اگر دیکھا جائے
تو کائنات میں سب سے زیادہ افضل ترین وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، آپ کے وہ محبین ہیں، آپ کے وہ صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اگر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا جی، اور بالکل کہنا بھی چاہیے کہ آپ کے بعد سب سے زیادہ جن پر اللہ کا فضل ہوا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اور آپ کے صحابہ کرام۔ یہ بات ایسا ہی ہے نا جی، اس کے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ان کے شب و روز اس مال و زر کے حساب سے کیا تھا، کتنے کتنے دن چولہا گھر میں نہیں جلتا تھا، تو کیا کہیں گے اللہ کا فضل نہیں تھا ان پہ؟ جتنا اللہ کا فضل اور رحمت ان لوگوں پر ہے قیامت تک کسی پر نہیں ہوگی۔ تو اب فرمایا کہ کھاؤ پیو اور یہاں سے فائدہ بھی کچھ اٹھا لو، لیکن تم اللہ کے دربار میں مشرک ہوگا کیا؟ ویل یومئذ للمکذبین، پھر وہی الفاظ دہرائے گئے، بار بار اللہ وہ الفاظ دہرا رہا ہے۔ بربادی ہے، ویل ہے اس دن ان لوگوں کے لیے جو جھٹلا رہے ہیں اللہ کے احکامات کو، اللہ کے احکامات کو پس سے پش ڈال رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ۔ اب اس سے یہاں پر ایک بات بھی بڑی قابل توجہ ہے، کافی احباب لوگ جو اس حوالہ سے 2-3 دنوں سے یہ سوشل میڈیا جو ظاہر ہے ہماری بہت ساری جو کہ زیادہ ساری جنریشن ہی ہے اس کو اب سوشل میڈیا کے ذریعے کنٹرول کیا ہوا ہے، جو بیانیہ بنانا ہو، جو بات کرنی ہو، اس کے ذریعے جو ہے اغیار نے ہمیں قابو کر رکھا ہے اور ہم اسی ٹول کا شکار ہیں۔ یہ ضرورت کیوں میں نے محسوس کی؟ اس لیے میں نے محسوس کی کہ اب ہمارا جو 9% حصہ ہے ہماری ینگ جنریشن کا، وہ اب مساجد سے باہر ہے، لیکن ان کے پاس یہ ضرور ہے یہ والا ہتھیار، اور اب وہ ہماری ینگ جنریشن کو اس ہتھیار کے ذریعے شکار کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا اب ہتھیاروں والی جنگیں نہیں ہوں گی، ہاں وہ جنگیں ختم ہو گئی، وہ جنگ اب ہتھیاروں والی جنگ نہیں ہوگی، اب اس کی جنگ ہوگی۔ اس جنگ کے ذریعے وہ ہماری بچیوں کو اور ہمارے بچوں کو اپنے قبضے میں لیں گے، اور آپ کے سامنے ہے وہ کتنا لے چکے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ غریب سے غریب ہے، روٹی اس کو ملے نہ ملے، موبائل بہترین قسم کا ہر چیز والا اس کے پاس ہوتا ہے، نیٹ کا پیکج بھی اس کے پاس ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قوم کو تلواروں کے، چونکہ ان کے پاس تاریخ ہے، یہ تلخ حقائق ہیں، ان کو معلوم ہے کہ مسلمان قوم کو کبھی ہتھیاروں کے ذریعے فتح نہیں کیا جا سکتا۔ جب بھی وہ شکست ہوئی، ان کو فتح کرنے کا طریقہ بدلو۔ اغیار نے طریقہ بدلا اور اس طریقے میں وہ کامیاب تھے، اور وہ طریقہ کیا کیا؟ انہوں نے اپنے گھروں میں بیٹھ کے، گھر میں بیٹھے ہوئے بندے کو اس کے ذریعے کنٹرول کیا، اور آج ہمارے لڑکیاں، ہمارے لڑکے، ہمارے نوجوان پوری کی پوری نسل تباہ کر کے رکھتے ہیں۔ وہ باتیں سننے کو ملتی ہیں، اس پہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، یقین کریں کلیجہ چر جاتا ہے۔ چوک چوراہوں پہ، یہ کل ہی مجھے کسی ایک صاحب نے ویڈیو بھیجی، ظاہر ہے پر لوگ پوچھتے ہیں، نوجوان لڑکی ہے، 20-22 سال اس کی عمر ہے، یہ میں لاہور کی بات کر رہا ہوں، ایک جگہ کی انہوں نے مجھے بھیجی، کوئی 10-12 جگہ کی بھیجی، یہ لاہور کی لڑکیاں کھڑی ہیں، ان کا انہوں نے انٹرویو کیا، کیوں کھڑی ہیں؟ انہوں نے کہا جی مرضی ہماری۔ تمہیں بھائی نہیں پوچھتے تھے؟ نہیں پوچھتے۔ یہ برائی کیوں کرتے ہو، زنا کیوں کرتی ہو؟ کہتے ہماری مرضی۔ گناہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس نے پوچھا، پھر میں نے وہ ساری سنی، کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ کہتے ہاں مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتی ہے۔ ہماری مرضی، تم کون ہوتے پوچھنے والے؟ بتائیے، ہم اس سے کیا آنکھیں بند کر لیں؟ یہ میں آپ کو ایک لاہور کی بات کر رہا ہوں، اس کی بات کر رہا ہوں، پنجاب پورے کی بھی بات نہیں کر رہا، باقی کہاں کیا کیا گند ہوگا، یہ میں لاہور شہر کی آپ کو بات سنا رہا ہوں۔ اور یقین کریں میں نے 1-2 کے بعد مجھ سے ہمت نہیں ہوئی، میں نے ساری وہ ڈیلیٹ کر دی۔ میں نے کہا ہے یہ میرا یہ مسلمان کی بیٹی جس کے بارے میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تیرا ایک بال بھی کسی کو نظر نہ آئے، اور آج وہ چوک چوراہوں پہ کھڑے ہو کہتی میری مرضی میں جو چاہوں کروں۔
کبھی یہ بھی ہونا تھا، یہ زمانہ بھی ہم نے دیکھنا تھا. ہم اتنے سے اب وقت لوگ ہیں. آج لوگ کہتے ہیں جی اس ملک کا مسئلہ معیشت ہے، اس ملک کا مسئلہ الیکشن ہے، اس ملک کا مسئلہ فلاں ہے فلاں ہے. اس ملک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس ملک کا ایک ہی مسئلہ ہے اور وہ اخلاقی بربادی ہے. اخلاقی بربادی ہے جس پر کسی ایک نے آج تک کبھی بات کی ہے؟ سوچنے والی بات ہے. بتائیے وہ جو آج 22 سال 20 سال کی لڑکی چوک چوراہے میں اتنی جرت سے یہ جملے بول رہی ہے اور اس کو پتا ہے ساری دنیا مجھے سن رہی ہے میڈیا پہ، تو کل اس نے جو نسل پیدا کرنی ہے وہ کیا ہوگی؟ استغفر اللہ علیہ. ہم خوش نصیب ہیں پھر بھی، اللہ کا شکر ہے جو اللہ نے ہمیں مائیں دی. اللہ کا بڑا احسان ہے جو اللہ نے ہمیں مائیں دی. آج بھی وہ اس عمر میں ہیں تو آج بھی وہ گھونگھٹ نکالتی. اور یہ نئی جنریشن یہ کہاں سے ہوا؟ وہ اس ہتھیار کے ذریعے ہوا. تو انہوں نے کہہ دیا کہ تم آزاد ہو، تمہیں جو چاہو تمہاری مرضی، جو تم چاہو کرو. اور آج ہم اس نہج تک پہنچ گئے ہیں جس پر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دین کی بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. قرآن کی بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اور اس کی سب سے جو بڑی وجہ ہے مسلمانوں یاد رکھنا، وہ ہماری قرآن سے دوری ہے. جس قرآن میں نے یہ پڑھا ہے، آپ نے سنا ہے، یہ درس میں نے یہاں پہ گزر چکے ہیں، آپ نے سنے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے قرآن میں، اے مسلمان بیٹیوں بچیوں، مسلمان عورتوں، اپنے پاؤں میں وہ والا زیور نہ پہنو کہ تم چلو تو تمہاری آواز کسی غیر محرم کے کان میں پڑے. یہ آیت ہے قرآن کی، یہ قرآن کی آیت ہے کہ وہ عورت نے جو زیور پہنا ہے نا، اس کی جو چلنے سے آواز آتی جسے پازیب کہتے ہیں، فرمایا اس کی آواز جو ہے وہ بھی غیر محرم کے کان میں نہیں جانی چاہیے. یہ ہے میرا اللہ جو مسلمان عورت کو ایک عزت دیتا ہے اور وہ سرے بازار بک رہی ہو. آپ بتائیے وہاں پھر آپ کہیں ہماری معیشت ٹھیک ہو جائے، جہاں اتنا اللہ کی نافرمانی کا کھلے عام اعلان کیا جائے. ایک برائی ہوتی، برائی خیر برائی ہوتی لیکن چھپ کے، اس کی اپنی ذات ہے. ایک برائی ہے سرے عام. یہ اتنا بڑا اللہ کو چیلنج. ہاں میری مرضی جو چاہوں میں کروں، میری مرضی میں جو چاہوں کروں. اس چیز نے ہمارے معاشرے کو برباد کیا. اور مسلسل یہ میں آپ کو عرض کر دوں، یہ مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے، مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے، مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو خدا را اس میں ایک بندہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو اپنا آواز اٹھاتا رہے گا. ہم سب نے مل کے اس برائی کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرنا. ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے. خرابی اس لیے ہوتی جا رہی ہے، ہم جب دیکھتے ہیں لگتا ہے جی میں کہ چھوڑیں بس ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر راحت اندوری کا مجھے نا ایک شعر بڑا کمال کا، اس کا اللہ اس کی مغفرت فرمائے، انڈیا میں تھا، فوت ہو گیا. کمال کا اس کا وہ شعر ہے، پوری اس کی وہ غزل بھی بڑی کمال کی ہے. کہتا ہے لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف میرا مقام تھوڑی ہے. اس محلے میں اگر بے حیائی کی آگ ہوگی نا جی، اوباش لڑکے اور لڑکیوں کی، تو کیا آپ اور میں عزت والے بچ جائیں گے؟ نہیں بچیں گے. اس آگ میں ہم بھی آئیں گے. یہ ادھر کوڑے کرکٹ کی یہ جگہ ہے نا، یہاں تعفن پھیلے تو کیا صرف یہ سامنے والوں کے پاس ہوگا یا پورے محلے میں بیماریاں پھیلیں گی؟ سب پورے محلے کو لپیٹ میں لے گا. اس لیے اپنی اپنی سطح تک جہاں دیکھیں یہ ہمارا فرض ہے، ہمارا فرض ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں ذمہ دار بنایا گیا ہے. اور ہمیں اچھی امت پتہ ہے کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ آیت ہے قرآن پاک. اس پہ ہمیں توجہ کرنی ہے مسلمان، اس پہ ہم نے غور کرنا ہے. آگے فرمایا گیا
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب کہا جاتا ہے انہیں کہ اللہ کے حضور جھک جاؤ تو لوگ یہ جھکتے نہیں ہیں اللہ کے دربار میں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، پھر یہی الفاظ، بربادی ہے جو اللہ کے پیغام کو جھٹلا رہے ہیں، بربادی ہے جو اللہ کی باتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ تو آپ بتائیے جب سرے بازار اللہ کی باتوں کا انکار کیا جائے گا تو آپ کا ملک کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے جو میری باتوں کو جھٹلائے گا نا ان کے لیے بربادی ہے، تباہی ہے۔ ملک قائم ہوتے ہیں، قائم ہونے کے بعد وہ آگے بڑھتے ہیں۔ شاید دنیا میں ہم واحد ہوں گے اس لحاظ سے جو مسلسل پیچھے جا رہے ہیں، مسلسل پیچھے جا رہے ہیں۔ سوچنے والی بات ہے، کیا وجہ ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ حالانکہ ہم کہتے ہیں دنیا میں واحد ایک ایسا ملک ہے جو نظریاتی بنیاد پر دنیا کے سامنے ابھرا ہے۔ ایک ہی ملک ہے دنیا کے ریاست مدینہ کے بعد، ایک ملک ہے صرف پاکستان جو ایک نظریاتی بنیاد پر قائم ہوا تھا، اور نظریہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جس کا نظریہ اور بنیاد ہی اللہ اور اس کا رسول کا پیغام ہو، کیا وہ پیچھے جا سکتا تھا؟ نہیں جا سکتا تھا۔ کیوں گیا ہے؟ ہم اس کو دھکیل کے لے آئے ہیں پیچھے، اور یہ سلسلہ ابھی رکا نہیں ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ تلخ حقائق ہیں۔ اللہ اکبر۔ آخری آیت اور بڑا کمال کا سبق آخری آیت میں اللہ نے ہمیں سورہ مرسلات میں دیا۔ سورت کے اختتام پر آخری آیت کیا ہے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس قرآن کے بعد کس بات کو وہ مانیں گے؟ اس سے بڑی بات بھی اللہ فرماتا کوئی اور ہے جو تمہیں میں دوں؟ اس قرآن کے بعد بھی تم کوئی اور بات مانو گے؟ پھر میں جو اکثر جملہ عرض کرتا ہوں، اللہ کے کلام سے میری اس بات کی تائید ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ سورۃ مرسلات کی آخری بات کی، قرآن سے دوری۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کے بعد بھی کوئی اور بات سننی ہے میری تم نے؟ اس کے بعد بھی تمہیں کوئی نصیحت چاہیے؟ کوئی اور نصیحت نہیں ہے، سارا نصیحت نامہ یہی قرآن پاک ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ تہیہ کر لیں، یہ مشکل چیزیں تھوڑی ہیں، ان رسومات سے، باقی چیزوں سے ان سے نکل جائیں۔ ہم کوئی ایسا کام کریں، ہم ایسا کام کریں اس حوالہ سے، قرآن پاک کے حوالہ سے۔ رات ہمارے 2-3 بڑے صاحبان علم لوگ بیٹھے تھے، ان سے میری یہی بات ہو رہی تھی۔ کہنے لگے مفتی صاحب کیا وجہ ہے، کیوں یہ حالات ہیں؟ وہ بھی خود بڑے اسکالر ہیں، ایک فارنر ہیں، باہر کے ملک میں ہوتے۔ میں نے کہا جی وجہ یہ ہے آپ نے جس قوم کو 10-15 لاکھ روپیہ اس بات پہ لگا دیا ہو کہ تم بس یہ میلاد کرا لو تم جنتی ہو، تو وہاں قرآن کی طرف کون آئے گا؟ انہیں تو شارٹ وے چاہیے۔ میں نے کہا کتنے کو اتنا انہوں نے یہ بتایا ہے کہ صرف قرآن ہی ہدایت والی کتاب ہے، ادھر آؤ ادھر آؤ۔ میں نے کہا یہ ٹکٹ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں بانٹے تھے، یہ سیدنا فاروق اعظم نے نہیں بانٹے تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں بانٹے تھے، علی مرتضیٰ جیسے لوگوں نے ایسا کام نہیں کیا۔ مسلسل کیا کرتے تھے؟ قرآن کی طرف آؤ، یہ نصیحت نامہ ہے، یہ نصیحت نامہ ہے۔ آپ بتائیں ہمارے ہاں کتنی ایسی محافل ہیں جو صرف قرآن کے نام پہ سجتی ہیں؟ بتائیں کتنے اشتہار آپ نے دیکھے ہیں؟ ہمارے بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہیں، بڑے پڑھے لکھے، یہ جب یہ اشتہار دیکھتے ہیں نا جی، یہ جس پہ اتنی تصویریں لگی ہوتی ہیں، وہ ایک ایسا تبصرہ کرتے ہیں، یقین کرے بندہ اتنی شرم آتی ہے ان کی وہ بات سن کے، حالانکہ بڑے بہت بڑے، وہ کہتے ہیں میں تو حیران ہو جاتا ہوں یہ حالات دیکھ کے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری عمر کہتے ہیں اب 95 تک ہو گئی ہے، کہتے ہیں ہمارے بچپن کے زمانے میں کہتے ہیں میں درون لاہور کے رہنے والا ہوں، وہاں سینموں پہ یہ تماشے ہوتے تھے جو اب یہ ہو گئے ہیں، سارے اتنے پرانے ہیں وہ۔ اور کیا ہے تماشا ہوتا ہے ویسے، اور ایک خطیب کا کہیں نام لکھا ہوتا ہے چھوٹا سا، خطیب کا نا چھوٹا سا کہیں ایک سائڈ پہ نام لکھا ہوتا ہے،
اور اس کو کہتے ہیں کہ رات 3 بجے حضرت صاحب وقت بہت ہو گیا ہے، 10-12 منٹ میں ذرا نہ خطاب، جب قرآن کی بات آئی تو 5-10 منٹ میں ذرا ختم کر. ایسے نہیں ہوتا. تو پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر ایسے ہی ہوگا. یہ اس لیے یہ میں کوشش بار بار کر رہا ہوں کہ میں آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ سکوں. میں اپنے نمازیوں کو، اپنے نوجوانوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو، اپنے مقتدیوں کو قرآن کے ساتھ جوڑ سکوں، تاکہ کل اللہ کے دربار میں جب ہم پیش ہوں، ہم سارے اکٹھے اللہ کے دربار میں پیش ہوں، تو وہاں میں عرض کر سکوں مولا جو میری کیپیسٹی میں تھا میں نے کر دیا تیری توفیق سے، تاکہ وہاں انسان اللہ کے حضور سرخرو تو ہو جائے. اور انشاءاللہ یہ جب اللہ کی توفیق ہوگی، انشاءاللہ یہ قرآن پاک ہمارا ختم ہوگا، تفسیر ختم ہوگی، تو انشاءاللہ اسی جگہ پر آپ سب انشاءاللہ مل کے ہم یہیں پہ فیصلہ کریں گے، اور عظیم ترین، بہت بڑی عظیم الشان انشاءاللہ صرف قرآن کانفرنس کروائیں گے اس مسجد میں انشاءاللہ. یہ میرا وعدہ ہے آپ سے، انشاءاللہ ہم مل کے کرائیں گے، اور یہ پیغام دیں گے انشاءاللہ سب کے سامنے کہ آج بھی یہ کام ہو سکتا ہے. 2013 میں نے یہ سفر شروع کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، پرانے بزرگ بیٹھے ہیں، حاجی امیر صاحب 2013 میں سورۃ فاتحہ شریف سے. اب 23 آ گیا جی. الحمدللہ رب نے توفیق دی نا، سفر ہو گیا نا جی. یہ طے یہ مسجد بنے میرے خیال کو 50 سال تو ہو گئے ہوں گے. یہ ہماری وہ مسجد اس کو بھی بنے میرے خیال پتہ نہیں کتنے سال ہے، وہ پرانی ہے، اس سے بھی زیادہ ہوں گے، اور باقی ہیں. سوال یہ ہے کہ کتنی جگہ پہ پورا قرآن کا تفسیر درس ختم ہوا ہے؟ کوئی ایک جگہ ہے؟ یہی تکلیف ہے. اور بڑی ایک مساجد، میں تو جہاں جاتا ہوں میں وہاں کے خطیبوں سے پیٹتا ہوں، روتا ہوں، یار یہ شروع کرو، قوم کی ہدایت اسی میں ہے. اور میں نے دیکھا ہے الحمدللہ. مجھے اس مسجد کا وہ جمعہ بھی یاد ہے جب میں نے 3 صفوں کے ساتھ اس کا جمعہ پڑھایا تھا، اور اب مجھے اس کی فجر کی نماز بھی یاد ہے ماشاءاللہ، جو سینکڑوں میں ہوتی ہے الحمدللہ. یہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ صرف قرآن کی برکت ہے. قرآن نے آباد کر دیا، اس قرآن نے رونق لگا دی الحمدللہ. آپ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں اس عرصے سے پہلے کی، تب کی حالات بھی جانتے ہیں، اب بھی جانتے ہیں. یہ رونق کس نے لگائی؟ یہ اس کلام نے لگا دی رونق. یہ اللہ کا وعدہ ہے، جہاں اس کے ساتھ جڑو گے وہاں رونق ہی رونق ہو جائے گی. اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس قرآن کے گلشن کو آگے اور بڑھائیں گے انشاءاللہ، تاکہ ہم اپنے آنے والی نوجوان نسل کو، اپنے بچوں کو اب ان کے ہاتھوں میں قرآن تھما کے جائیں. انشاءاللہ میری خواہش ہے، اللہ نے جتنی زندگی دی، یہ وعدہ کیا ہے میں نے اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، انشاءاللہ، اور آپ سے بھی میرا وعدہ ہے، اس قرآن کی ہم خدمت کریں گے انشاءاللہ. قرآن کے پیغام کو گھر گھر تک لے کے جائیں گے. اور الحمدللہ جا رہا ہے یہاں سے. اب اس وقت سب سے زیادہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، تو چل رہا ہوتا ہے جتنی مرد سن رہے ہیں، عورتیں سن رہی ہیں، زیادہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں تک سن رہی ہیں الحمدللہ سے، اور ریگولر سن رہی ہیں. تو یہی کوشش ہے جی، پیغام ہے. اللہ ہم سب کو اور ہمت دے، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے. آپ کو بھی اللہ نے چنا ہے، آپ بھی خوش نصیب ہیں، اگر نہ کیا ہونا تھا، پڑھی یا کوئی کسی نے پڑھی بھی نہ پڑھی اور سو گئے، وقت تو گزر جانا تھا. لیکن یہ والے جو وقت گزر رہے ہیں نا، آج یہ میری بات یاد رکھ لیں، یہ جو وقت گزر رہا ہے اور جو روزانہ یہ وقت ہم گزارتے ہیں، انشاءاللہ قیامت والے دن آپ کی نسلیں بھی مجھے دعا دیں گے. یہ اتنا بڑا اثاثہ ہے، بینک بیلنس ہے قیامت کے لیے، یہ والے جو لمحے گزر رہے ہیں. میں آپ کو وہ انشاءاللہ جب قرآن کانفرنس ہوگی نا، اس پہ میں یہ باتیں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کتنا بڑا اثاثہ ہے. قیامت والے دن جو ہمارے سامنے آئے گا اور ہم حیران ہوں گے، اچھا یہ میرے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں. یہ لمحے جو اب گزر رہے ہیں، اللہ ہمیں انہی لمحات میں زندہ رکھے، اور ہمارا آخری زندگی کا یہ لمحہ ہو اور ہمیں موت آ جائے. آمین آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.